الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، جسے سورۃ العصر کہا جاتا ہے، یہ تلاوت کی گئی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سورت کا مختصر سا تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا اور موجودہ حالات کی روشنی میں کچھ باتیں اس سورت کے نکات کے ضمن میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ برادران اسلام اور خواتین ملت اسلامیہ، جو سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے، جو اس کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے، والعصر، اسی سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ مکی سورہ ہے، یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن اپنے اندر بہت سارے معانی کو سموئے ہوئے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اسی وجہ سے اس سورت کی اہمیت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں صرف یہی ایک سورت نازل فرماتا تو بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ایک سورت کافی ہو جاتی ہے۔ پورا قرآن نہ نازل کرتا اللہ تعالیٰ، صرف یہی ایک سورت نازل فرماتا تو بھی اللہ رب العالمین بندوں پر اس ایک سورت کے ذریعے حجت قائم کر لیتا ہے۔ حجت قائم کرنے کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سورت کی اہمیت اور اس کی عظمت کیا ہے، کتنی عظیم سورہ ہے قرآن مجید کے اندر یہ۔ اور اس کا آغاز دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر، اگر اس کے مضمون کی بات ہم کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کامیابی کا نصاب بیان فرمایا ہے۔ جو ہمارے کامیابی کے سلیبس ہیں، اس سلیبس کو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر رکھا ہے۔
اور اس کے بعد والی جو سورت ہے سورۃ الہمزہ، اس میں ناکامی کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو سورۃ العصر میں کامیابی کے مضامین ہیں، یعنی جو شخص اس سورت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور جو اسے پورا نہیں کرتا ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، وہ ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، ایسا نقصان کہ پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے انسان۔ تو سورۃ العصر کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دونوں جگہوں کی کامیابی کے لیے اس سورت کی آیات پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس سورت کا مفہوم اور اس کا معنی جو سمجھا ہے وہ ایک برف بیچنے والے سے سمجھا ہے۔ جب وہ آواز لگا رہا تھا کہ مجھ پر رحم کرو، میرا برف تیزی سے پگھل رہا ہے، اسے خرید کر مجھ پر رحم کرو، اگر نہیں خریدو گے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں والعصر کہا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی مختصر بہت ساری تفسیر، مختلف تفسیر اہل علم نے کی ہے، لیکن گردش لیل و نہار یہ زمانے سے عبارت ہے، رات دن کا آنا یہی زمانہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے عصر اور دہر کے اندر فرق کیا ہے، دہر کو بھی زمانہ کہا گیا ہے اور عصر کو بھی زمانہ کہا گیا ہے، لیکن دونوں میں باریک سا ایک فرق ہے۔ عصر کہا جاتا ہے ابتدائے عالم سے لے کر دہر، ابتدائے عالم سے لے کر کے انتہائی عالم تک کے حصے کو دہر کہا جاتا ہے۔ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے اور جب تک ختم نہیں ہو جائے گی تب تک کو دہر کہا جاتا ہے، اور اسی دہر کا بعض حصہ چاہے طویل ہو یا قلیل ہو، لمبا ہو یا مختصر ہو، اسے عصر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ عصر الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کا دور، خلفاء راشدین کا زمانہ۔ عصر بنی امیہ کا دور، عصر الانسان، انسان کا دور، انسان کی عمر۔ تو عصر بعض حصے کو کہا جاتا ہے اور دہر زمانے کے کامل حصے کو دہر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فرق اہل علم نے دہر اور عصر کے اندر بیان فرمایا ہے۔ خیر، اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ عصر سے پہلے واو قسمیہ لایا ہے، قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق، اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق کی قسم کھائی ہے اس سورت کے اندر۔ اس سے اس کی اہمیت اور عظمت کو اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین وقت کی قدر و قیمت بتانا چاہ رہا ہے۔ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی وقت کا تذکرہ فرمایا ہے، فجر کا تذکرہ کیا تو وہاں قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کی۔ عصر کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اور کہا والعصر والشمس واللیل۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے یہاں پر۔ تو اللہ رب العالمین نے چاشت کے وقت بھی قسم کھائی، والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم ہے، اور یہ کب روشن ہوتا ہے؟ چاشت کے وقت میں منور ہو جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے زمانے کو بتایا ہے، وقت کو بتایا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان وقتوں کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے واقعے سے ہم عبرت، ایک نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ برف والے نے کہا کہ میرا برف خرید لو،
اگر نہیں خریدو گے تو میں خسارے میں رہوں گا۔ آج ہم غور کریں، ہماری زندگی کا کتنا حصہ اسی طرح سے گزر جا رہا ہے۔ ہم اس میں نہ اچھا کاروبار کر پا رہے ہیں، ہم اس کے اندر نہ اللہ کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں، نہ بندوں کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں۔ عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوئی شام ہو گئی، ایسے ہی ہماری عمر تمام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نہ ہم اللہ کے لیے صحیح بن پا رہے ہیں اور نہ بندوں کے حق میں کھڑے اتر پا رہے ہیں، نہ اللہ کا حق ادا کر پا رہے ہیں، نہ بندوں کا حق ادا کر پا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن وقت کے بارے میں سوال کرے گا، اور وقت کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ سوال آپ کی پوری عمر کو ملحوظ رکھ کر کے کیا جائے گا، اور عمر کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ خاص کر کے جوانی کہاں بتائی، اس کے بعد وعن عمرہ فیما افنیٰ، یہ 60 سالہ 70 سالہ جو میں نے زندگی دی تھی تمہیں، اسے کہاں سڑایا، کہاں کھپایا، اسے کہاں فانی کیا، اسے کہاں صرف کیا اسے۔ اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ یہ ہماری عمر کیا ہے؟ وقت ہے، وقت ہے جسے ہم گزار رہے ہیں، لہذا زمانے کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو۔ 10 منٹ 15 منٹ نمازوں کے لیے لگتے ہیں، ہمارے پاس اس 10 منٹ اور 15 منٹ کے لیے بھی وقت نہیں، گھنٹوں فضول چیزوں کے اندر، لایانی چیزوں کے اندر ہم برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے، اس کی خوبصورتی میں سے ہے کہ وہ لایانی کاموں کو، لایانی باتوں کو، لایانی چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھے۔ یہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو لایانی باتوں سے اجتناب کریں، لایانی کاموں سے اجتناب کریں، لایانی چیزوں سے اجتناب کریں۔ لہو و لعب جو نہ دنیا میں فائدہ دینے والی ہیں نہ آخرت میں فائدہ دینے والی ہیں، اور ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں جو کسی کام کی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ کو ترقی نہیں دے سکتی ہے، نہ اخروی اعتبار سے فائدہ پہنچا سکتی ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آخر میں آدمی جہنم میں جائے گا تو وہاں اس محفلوں کا تذکرہ کرے گا۔ جب جنتی اس سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے ہو، وہ کہے گا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بس ہم گپ شپ ہانکنے والوں کے ساتھ گپیں ہانکا کرتے ہیں۔ بیکار کی محفل سجائے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی فائدہ نہیں تھا ان محفلوں سے۔ اس کا رشتہ جوڑنا، اس کا رشتہ جوڑنا، یا اس کی غیبت کرنا، اس کی چغلی کرنا، یا اسی طرح سے اس پر کمنٹ اور تبصرہ کرنا، اس پر کمنٹ اور تبصرہ کرنا، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں تھا ان محفلوں کے اندر۔ اس وجہ سے ہم آج جہنم کے اندر ہیں۔ نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں چلے گئے تم جہنم کے اندر؟ لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ افسوس ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کے پاس نماز کے لیے فرصت نہ ہو، بہت تعجب ہے اس پر۔ پوری عمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے حق میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ آج ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں، ہم پوچھتے ہیں جب لوگوں سے تو سیدھے کہتے ہیں سائٹ پر تھا، فلاں جگہ مصروف ہو گیا، نہیں آ سکا۔ یہ ساری مصروفیت، یہ بہانے اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے آپ کے۔ اللہ نے اب جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم بھولے ہوئے۔ وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو۔ اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، عصر سے مراد عصر کا وقت بھی بعض لوگوں نے لیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے عصر کی نماز ترک کر دی تو اس کا مال اور اس کا اہل لوٹ گیا، چھین لیا گیا، لوٹ لیا گیا، وہ برباد ہو گیا وہ آدمی جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے جمعہ کی نماز میں ماشاءاللہ 1500 2000 کی تعداد مسجد فل رہتی ہے، اور جمعہ ہی کے دن عصر کی نماز آدھی مسجد ہو جاتی ہے، نیچے کا فلور بھی نہیں بھرتا ہے عصر کی نماز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عصر کی نماز چھوڑنے والا یہ منافق ہے،
मुनाफिक है असर की नमाज तर्क करने वाला। जिसका माल और अहल लुट गया, उसके लिए दुनिया में क्या बचा है? आपके बीवी बच्चों को पकड़ के कोई मार दे, आपके पास जो सरमाया है वो कोई लेकर के भाग जाए, आप पागल और खत्ती बन करके घूमना शुरू करेंगे। अल्लाह के रसूल यही बात तो समझाना चाह रहे हैं। आपके आल औलाद जिंदा है, आपका माल आपके पास मौजूद है। यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून, उस दिन ही ना ये माल काम आएगा, ना ये अहलो अयाल काम आएंगे। समझ लीजिए सब लुट गए हैं आपके पास, आपके लिए सब लुट गए हैं, किसी काम के लायक नहीं है ये। आपने असर की नमाज तर्क की है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की। मुफस्सिरीन ने दरमियानी नमाज में असर की नमाज को मुराद दिया है, बाज़ लोगों ने फज्र की नमाज को भी मुराद दिया है, लेकिन राजिह असर की नमाज है। तमाम नमाजों की हिफाजत का अल्लाह ने हुक्म दिया, खुसूसियत के साथ असर की नमाज का। कुछ अहमियत तो है असर की नमाज की, ऐसे थोड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असर के नमाज के बारे में कहा खुसूसियत के साथ दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। और असर से पहले जो 4 सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहीमल्लाहु इम्रान, उस आदमी पर अल्लाह रहम फरमाए जो असर से पहले 4 रकात नमाज पढ़ता है। असर की नमाज से पहले सुन्नत अगर 4 रकात पढ़ते हैं आप, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हो सकते हैं। और असर की नमाज पढ़ने वाला अपने माल अहलो अयाल की हिफाजत करने वाला है, और अगर नहीं तो सारा सरमाया उसका लुटा हुआ है, वो घूमे किसी तरह से भी, कोई परवाह नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे लोगों की। तो असर की जमाने की कसम खाई अल्लाह ताला ने। जमाना बहुत कीमती चीज है, वक्त बहुत कीमती चीज है, वक्त की कदर करो। वक्त की नाकदरी में हम आज बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, कौन नेमतें ऐसी हैं जिसके अंदर लोग अक्सर डंडी मारते हैं। नेमतानी मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन नास, अस्सिहतु वल फराग़, सेहत और तंदुरुस्ती और खाली और फारिग वक्त। फारिग वक्त जब इंसान को मिलता है तो उसे यूं ही ज़ाय और बर्बाद करता है, और जब थोड़ा सा बिजी होता है तो पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटता है, शोर मचाता है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, आई एम बिजी मैन, मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ। किस चीज में मसरूफ हो? 4 काम गिनाओ, गिना ही नहीं पाता है। सुबह से शाम तक उसे पूछा जाता है, अपना टाइम टेबल जदवल बना करके दे दो, कहाँ कहाँ मसरूफ हो नहीं बता पाता है, कब खाली हो कब फ्री हो नहीं बता पाता है। उसे टाइम ही नहीं है कि आपका फ्री टाइम क्या है, किसी से पूछ लो। कुछ लोग तो कहते हैं हमेशा फ्री हूँ, कुछ लोग कहते हैं हमेशा फ्री हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं फ्री ही नहीं हूँ, बिजी हूँ। क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो नहीं मालूम, कब कहाँ चला जाऊं पता ही नहीं मालूम है। बैठे रहते हैं सीढ़ियों पर मस्जिद के, कब कहाँ चला जाऊं वहां से नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अपने वक्त को मुनज़्ज़म करो। आज हमारी जिंदगी जो बदनज़मी के साथ गुजर रही है, हमारी जिल्लत और रुसवाई में से बहुत सारे जो असबाब, उनमें से एक सबब यह भी है कि हम मुनज़्ज़म जिंदगी नहीं गुजारते, हम मुहतरम जिंदगी नहीं गुजारते। और उसमें सबसे बड़ा किरदार यह है कि हमारा वक्त मुतय्यन नहीं है, हमारा वक्त मुनज़्ज़म नहीं है। जबकि हम 5 वक्ता नमाजों के पाबंद हो जाए तो औकात को बहुत अच्छी तरह से मुनज़्ज़म कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। हमें फज्र के बाद ये करना है, ज़ोहर के बाद ये करना है, असर के बाद ये करना है, टाइम टेबल बहुत आसानी से बना सकते हैं। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, अल्लाह ने मोमिनों पर जो नमाज फर्ज की है उसके औकात मुतय्यन किए हैं, मुकर्ररा औकात में नमाजें फर्ज हैं। तो वक्त की कद्र करो, वक्त की नाकदरी हमें बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ताला महरूम कर रहा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, सारी इंसानियत खसारे में। अल इंसान, इसके अंदर मुसलमान गैर मुसलमान सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम, किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, कोई भी हो, ओहदेदार हो गैर ओहदेदार हो, सारे इंसान इसके अंदर आते। इन्नल इंसाना, यकीन के साथ अल्लाह ने कहा बेशक इंसान, यकीनन इंसान, सारे इंसान खसारे में। अल इंसान, और खसारा का माना मैंने किया खुस्र, ऐसे नुकसान में है जिसकी फिर तलाफी नहीं कर सकते। पूरी इंसानियत खसारे में, पूरी इंसानियत कहीं का भी रहने वाला हो, सब के सब खसारे में है, सिवाय 4 लोगों के, सिवाय 4 लोगों के। इनके अलावा पूरे के पूरे लोग नाकाम हैं।
4 لوگ کامیاب ہیں. کون کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان والے. اس کا مطلب جو ایمان والے نہیں وہ نقصان میں ہے. دنیا کی شرح نکال کر کے دیکھیے، آبادی کا تناسب نکال کر کے دیکھیے، کتنے فیصد لوگ ایمان والے ہیں. ایمان والوں میں بھی موحد کتنے ہیں؟ بہت سارے لوگ کلمہ گو مشرک ہیں، بہت سارے لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، ایمان میں پکے نہیں ہیں. ایمان اور یقین میں فرق ہے. ایمان کہا جاتا ہے کہ بنا دیکھے آپ کسی چیز پر عقیدہ رکھیں. اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، ہم اپنے دور میں رسول اللہ کو نہیں دیکھے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، آسمانی کتابیں جو ہم سے پہلے نازل ہوئی ان کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، دیگر انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. اسے ایمان کہا جاتا ہے، بنا دیکھے ایمان لانا. جنت جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، قبر کے عذاب کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. اور یقین کہا جاتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کے کوئی چیز ہو اس پر یقین کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. سورۃ التکاثر کے اندر یقین کا، عین الیقین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور یہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا. الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہوں. عمل صالح کسے کہا جاتا ہے؟ ایک کھانا رکھا ہوا ہے تازہ ہے، ایک کھانا رکھا ہوا باسی سڑ گیا ہے، اس کے اندر سے بو آ رہی ہے، تو جو فریش رکھا ہوا ہے اس کو کہیں گے کہ یہ بہتر ہے، اچھا ہے. جو باسی ہے وہ سڑا ہوا. ایسے ہی ایمان عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر اتباع رسول پایا جاتا ہو. اگر کوئی بھی عمل اخلاص سے، للہیت سے خالی ہو، ریا آ جائے اس کے اندر، دکھاوا آ جائے، شرک آ جائے اس کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہ ہو، تو سمجھ لیجئے وہ عمل سڑا ہوا. آج ہمارے دور میں یہ اسی مہینے کے اندر بہت سارے لوگ جارحمی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یہ صالح عمل ہے یا خراب اور فاسد عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، ریجیکٹڈ ہے. وہ اللہ کے یہاں اس کے قبولیت کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، مقبول نہیں ہوگا. عمل صالح وہ ہے جس کے اندر اخلاص ہو، یعنی وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. دوسرا، وہ طریقہ جو کر رہے ہیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہو. آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کی نمازیں نہیں ہیں. نیت باندھنے کا طریقہ الگ ہے، رکوع میں جانے کا طریقہ الگ ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے نہیں ہیں، تشہد میں چند دعائیں پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اسی طرح سے نماز سے پہلے نیت کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور ایسے ہی نماز سے پہلے چلے جائیے اقامت کا طریقہ الگ ہے، وضو بنانے کا طریقہ الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اور اہل حدیثوں میں صرف اور صرف ہاتھ اوپر نیچے باندھنے کا، رفع الیدین کرنے کا اختلاف ہے. میں کہتا ہوں الف سے لے کے یا تک اختلاف ہے. آپ صرف 2 چیز گناتے ہو، الف سے لے کے یا تک اختلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اور آپ کے عمل میں. صرف ہاتھ اوپر نیچے باندھنے کا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے ہم ایسے تمام لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم میں سے ہیں، وہ بھی ہم میں سے ہیں، یہ سمجھ کر کے ہم مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. دھوکہ نہیں کھانا میرے بھائیو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی پورے قرآن کے اندر ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں صالح عمل کا ذکر ضرور لایا ایمان کے ساتھ. جتنی بھی آیتیں ہیں ایمان کے ساتھ کی، اکثر و بیشتر آیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل صالح کا ذکر کیا کہ ایمان بنا عمل صالح کے بیکار ہے. اس لیے وہ میرے بھائی اور وہ میری مائیں بہنیں جو اس مغالطے میں ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھ لو چاہے عمل کرو یا نہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے. نبی کا کلمہ پڑھ لو. آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنتی ہے. وہ شرک نہ کرو جنتی ہو. یہ عمل صالح کا لفظ اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ پھر عمل صالح کا لفظ اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ پھر اپنے نبی کو معراج پر بلا کے اللہ نے 5 وقت کی نمازیں کیوں دی ہے؟ پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے لیے اپنے آپ کو کیوں تھکاتے تھے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے نمازیوں کے گھر کا رخ کرنے کا ارادہ کیا جو گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ نے ارادہ کیا کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کروں امامت کے لیے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھروں سمیت بے نمازیوں کو جلا دوں؟ کیوں آپ نے ارادہ کیا؟ اگر عمل اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے تو ارادے کس معنی میں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین بھی آپ کے عملوں کو دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دل کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ، اس کے اندر شرک ہے یا نہیں ہے۔ شرک ہے تو پھر یہ دل اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہوگا۔ تمہارے عملوں کو دیکھے گا، عمل میں تمہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے میرے بھائیوں، اس لیے اس مغالطے میں نہ رہو۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ارے لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اور ہر کنجی کے لیے دندانہ ہے، یہ دندانہ آپ کا عمل صالح ہے۔ اگر بنا دندانے کے، بنا دانت والی کنجی لے کر کے آپ جائیں گے تو جنت کا تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ وہیں سے سحقن سحقن لمن غیر بعدی کے اصول پر عمل کرتے ہوئے بھگا دیے جاؤ گے آپ۔ اس لیے اس مغالطے میں نہ رہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ اور عمل صالح کرنے والے صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں بس کافی ہے، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو۔ نبی پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، ان کے بارے میں بھی فکر مند رہیں۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ہر آدمی اپنے گھر کی خبر لے کہ اس کے گھر میں نماز پابندی کے ساتھ ہوتی یا نہیں ہوتی ہے، اس کے بچے نمازی ہے یا نہیں ہے۔ تواصی بالحق اسے کہا جاتا ہے۔ یہ ہے تیسری چیز، یا تیسرے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے۔ کامیابی کا تیسرا نسخہ ہے ایمان کے بعد عمل صالح، خود نیک بنو، اور اس کے بعد یہ ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو۔ اگر نہیں انجام دیتے ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کان کھول کے سن لو، تم دعائیں کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم دعائیں کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اپنے آپ کی فکر صرف نہ کرو، پیسہ کما کے صرف بیوی بچوں کا بینک نہ بھرو، ان کو کھلا پلا کے اچھی زندگی گزارنے کے لیے صرف نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کچھ اور ذمہ داریاں ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، جو اس کے ماتحت ہے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ بیٹا نمازی تھا یا نہیں تھا، بیوی نماز پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، رشتہ داروں کو تم نے نیکی کا حکم دیا یا نہیں دیا، برائی سے روکا یا نہیں روکا۔ وتواصوا بالحق، اور چوتھی چیز ہے، چوتھا نسخہ ہے کامیابی کا، وہ ہے اس راستے میں بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ لوگوں کو جب آپ توحید بتائیں گے، شرک سے روکیں گے، اچھے عمل کی طرف بتائیں گے، سنت کی طرف بلائیں گے، بدعات میں سمجھائیں گے، روکیں گے بدعات سے، تو اس راستے میں پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں پر صبر کرو۔ صبر کی 3 قسمیں اہل علم نے بتائی ہے۔ الصبر علی المأمور، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کے بجا لانے میں کچھ دقت آتی ہے، اس پر صبر کرو۔ الصبر علی المحظور، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع کی ہیں، آپ کی خواہش لپک رہی ہوگی یہ کر لیے تو اچھا تھا، یہ حلال ہوتا تو اچھا تھا، مگر آپ یہ سمجھ کے اپنے آپ کو روک لے گئے، کنٹرول کر لے گئے کہ اللہ نے منع فرمایا، بچ گئے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے نوازے گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو اجر سے نوازتا ہے۔ الصبر عن المقدور، طاقت بھر جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس سے منع کیا ہے، طاقت بھر صبر کرو، طاقت بھر صبر کرو جتنا طاقت ہے۔ پھر ان اللہ مع الصابرین کی ندا آئے گی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس راستے کے اندر صبر کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں یا 4 بنیادی اصول ہے، اسے اصول اربع کہا جاتا ہے یا قواعد اربع بھی کہا جاتا ہے، کہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، تلقین کرنا اور عمل صالح کرنا، ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ قواعد اربع ہے۔ جو آدمی ان 4 چیزوں پر عمل کر لے گیا،
وہ کامیاب ہے، بقیہ اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب خسارے میں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی نہیں زبور کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ میرے نیک اور صالح بندے اس زمین کے خلیفہ ہوں گے، وارث ہوں گے۔ یہ چار چیزوں پر عمل کر لو، خلافت تمہارے ہاتھ میں ہے، زمام تمہارے ہاتھ میں ہے، حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم انہی میں کورے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اغیار ہم پر مسلط ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین سورہ عصر کو معنی مفہوم کے ساتھ ہمیں سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ان اصول اور قواعد کو اپنے لیے کامیابی کا نسخہ کیمیا سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ دنیا کے اندر ہم میں سے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ بے روزگار ہے انہیں حلال ذریعہ معاش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جنہیں تو نے روزگار سے نوازا ہے ان کی کمائیوں میں خیر و برکت عطا فرما، انہیں حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جنہیں تو نے اولاد والا بنایا ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، والدین کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے یا جن کے ہاں اولاد کی قلت ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں نواز دے، رب العالمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو بغیر نکاح کے ہیں، رشتے کی تلاش میں ہے، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح جوڑے کا انتظام فرما۔ رب العالمین تمام مسلم امہ کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی غیبی مدد فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمارے شہر کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرما، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرما۔ رب العالمین دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔